السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی کون سا دن ہے؟ سیچرڈے از فرینڈز ڈے. ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہم سر جی ہمارا چینل بڑا ریلیکس ہوتا ہے, بڑا ایزی ہوتا ہے, ایزی ماحول میں ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی ہم غصہ کرتے ہیں جب یہ پاکستان اور ریاست کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا باتونی لوگ, پھر ہم جو ہے نا تھوڑا غصے میں آتے ہیں. ادروائز ہم ریلیکس, جلیبیاں کھاؤ تے تبصرہ کرو, انڈے کھاؤ تے تبصرہ کرو, گھومتی چائے پیو تے تبصرہ کرو. یہی ہونا چاہیے نا, یہی ہونا چاہیے. کیوں ٹینشن دیتے ہو سر؟ پہلے پاکستان میں تھوڑے مریض ہیں شوگر کے اور بلڈ پریشر کے, ریلیکس ہو کے باتیں کرو. اس لیے لوگ ہمارا چینل پسند کرتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ 1,92,000 سے بھی ہم کراس کر گئے ہیں. ہم کوئی صحافی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن لوگ ہمارا چینل پسند کرتے ہیں. بچے بھی پسند کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو آج جناب ہمارے پاس بہت ٹاپک ہے, اور سب سے بڑا جو طوفان آیا ہوا ہے نا وہ ہے ہمارے عاصم منیر کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہوا. آج آخری دن ہے جی. آج کیا دن ہے؟ آج ہے 29 نومبر کو جی نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے. ہوا ہے تو ہوا کیوں نہیں جی؟ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ 5 بجے تک کہتے ہیں جی آرمی چیف گئے, وہ ہو جائیں گے جی, ریٹائر ہو جائیں گے, چاہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا. یہ ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں جو الٹی گنتی کر رہے تھے. انہوں نے الٹیاں لگنی ہیں, انشاءاللہ الٹی گنتی سے کچھ نہیں ہوتا. او سر جی مسئلہ ہی اور ہے, یقین کریں. یہ میں ایک وکیل ہوں, آپ کو پتہ ہے. آپ کو قانونی لحاظ سے دیکھیں جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے, جو 27ویں ترمیم آئی ہے, اس میں کیا ہونا ہے. جس نوٹیفیکیشن کی یہ بات کر رہے ہیں نا اس کے تو ابھی 2 سال اور رہتے ہیں. اور بھائی میرے وہ تو 27 میں ہونا ہے. 27 نومبر سمجھ گئے نا, وہ 2027 میں ہونا ہے. لیکن اب وہ کہانی ختم ہو گئی ہے, نئی چیز آ گئی ہے, ٹھیک ہے. آرمی چیف جو ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب ہیں, وہ 2027 تک ان کا 5 سال کا یہ ہوا تھا. 2027 تک, سوری 3 سال کا, 27 تک وہ ہے, 24 سے 27 تک. وہ اب عہدہ ختم ہو گیا ہے. آج انہوں نے کیڑا عہدہ ملنا ہے؟ CDF. CDF کیا ہوتا ہے سر؟ چیف آف ڈیفینس فورسز. نواں عہدہ انہوں نے آج ملنا ہے. تے آج ملنا ہے 5 سالہ بعد. ایلو تسلی کر لو, اپنی تسلی کر لو. جو الٹی گنتی کر رہے تھے نا کھوتے دے بچے, پیار سے کہا ہے, ناراض نہ ہو جانا. کھوتے دا بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو میں نے یہ صابر شاکر اور عمران ریاض اور شہباز گل, انہوں نے کہا ہے کھوتے دے بچے. تو یہ جناب علی ان کو یہ آج نیا عہدہ ملنا ہے. اور اس میں جی تاخیر کیوں ہے؟ بڑا سوال, تاخیر کیوں ہے؟ اوے بھائی تاخیر کیوں ہے, میں بتاؤں تاخیر کیوں ہے. بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے. بہت بڑے فنکشن میں ان کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے. ابھی تو ویسے وہ 27 تک تو پرانے عہدے پہ بھی ہیں, لیکن چلو ان کے لیے شہباز شریف صاحب نے آج, وزیر اعظم صاحب نے آ جانا ہے, اور ایک بڑا فنکشن ارینج کیا جا رہا ہے. بھائی میرے آپ برنال خرید لو, مرچاں جی جیڑ تانوں لگنی ہے نا, مرچاں زخماں تے لگنی ہے نا, برنال خرید لو. برنال نہیں مل رہا مارکیٹ سے, پھر جڑا زخماں دے اوتے تسی لانا ہے نا برنال, او خرید لو. تو یہ صورتحال ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے وہ ان کے ریٹائرمنٹ کی. وہ تو ابھی یہ نیا چیف آف ڈیفینس فورسز نہ بھی ہو نا تو وہ 27 تک ہیں, ٹھیک ہے. 27 تو بعد 5 سال پھر. تے ہن انہاں نو اے جڑا الٹی گنتی کر رہے سن, اج جدوں 5 سال دا قلعہ انہاں دا ٹھک جانا ہے نا, پھر انہاں نو تسلی آنی ہے کہ یار ایتھے تو دال نہیں گل رہی, ساڈی تو ساری دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. ان کے لیے بہت بڑا ایک پروگرام کیا جا رہا ہے. یہ نیا عہدہ دیا جا رہا ہے. اور جو سائر شمشاد صاحب کل ریٹائر ہوئے ہیں, وہ عہدہ ہی ختم ہو گیا. سمجھ گئے ہو نا, وہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف, وہ عہدہ ختم ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ کمانڈر آئے گا, کمانڈر, ٹھیک ہے. اس کا انتخاب کون کروائے گا؟ عاصم منیر.
ایئر فورس کا انتخاب کون کروائے گا چیف کا؟ آصم منیر۔ نیوی کا کون کرے گا؟ آصم منیر۔ آصم منیر تواڈے تو نہیں ہٹتا بھائی، وہ فیلڈ مارشل ہے۔ یقین کرو میرا دل کرتا ہے ان کو سونے کا تاج پہنائے، ہم تاج پہنائے اس کو عوام کی طرف سے۔ میں کہتا ہوں یہ ماحول بنے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے تاجر، یہ تو وہ سیاسی ہیں نہیں نا کہ وہ ان کو کریں، ورنہ تاجر ان کو سونے کا تاج پہنانا چاہتے ہیں، وکلاء ان کو سونے کا تاج پہنانا چاہتے ہیں، جسٹس پارٹی کی طرف سے میں ان کو سونے کا تاج پہنانا چاہتا ہوں، ان کو ہر کوئی دینا چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل بننا آسان ہے؟ جنہوں نے انڈیا کی منجی پیڑھی ٹھوکی ہے، جان کی بازی لگائی ہے، وہ آسان ہے؟ یہ کوئی کرکٹ کا میچ ہے کہ دوبارہ زندگی مل جائے گی؟ نہ 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 نہ، زندگی داؤ پہ لگائی ہے حافظ سید آصم منیر نے، ابھی بھی ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کا وہ تاج ہیں، پاکستان کے سر تاج ہیں وہ، پوری دنیا میں جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے۔ اور شہباز گل رونے والے، اور صابر شاکر رونے والے، اور عمران ریاض کھوتے تے بہ کے جان آ لیا۔ آپ کو ان چیزوں کا کیا احساس ہے؟ تاڑے پیچھے بھی انشاءاللہ ریڈ وارنٹ جاری ہوں گے، فکر نہ کرو۔ بس یہ آج عہدہ کا حلف ہو جائے نا، پھر تمہارے پیچھے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوگی۔ تو آرمی چیف دونوں تسلی ہو گئی، نویں چیف 5 سال کے لیے آئیں گے، CDF چیف آف ڈیفنس فورسز، اور وہ جو عہدہ شمشاد والا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ اب نئے عہدے وہ بنیں گے۔ اور وزیر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم اس کے لیے بڑا فنکشن کرنا چاہتے ہیں، بڑا، سمجھ آ گئی؟ برنال خرید لو۔ اور یوتھیو، اور مرانڈو، تواڈی اوقات ہے وے کہ تواڈی باجی جڑا نا، اور نورین باجی انڈیا دے چینل تے بیٹھ کے پاکستان دے خلاف گلاں کر رہی، جیسے یہ پہلے علیمہ نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں، یہ فراڈ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ غدار۔ میں کہنا نہیں چاہ رہا، عمران ریاضی کے ماموں جو مشرقی پاکستان میں 90,000 فوج کے ہوتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ اس کا ماموں ہے، مجھے پتہ ہے، میرا تعلق میاں والی سے ہے، میں انہیں جانتا ہوں۔ یہ عمران ریاضی، میں قسم نہیں اٹھانا چاہتا، قسم اٹھانی نہیں چاہیے، یہ اپنے بچاؤ کے لیے انڈیا کو بھی دعوت دے گا کہ حملہ کرو، افغانیوں کو بھی دعوت دے گا کہ حملہ کرو، مینوں بچاؤ۔ بس وہ کہتے ہیں جی میں نہیں ہوں تو پاکستان بھی نہ رہے، یہ سوچ ہے اس کی گھٹیا ترین سوچ۔ انشاءاللہ تعالی ابھی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مر گیا، ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں مرا، ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں مرا، لیکن سر جی وہ ایک ہمارے دوست ہیں سیف اللہ صاحب، اس نے کہا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں مرا، عمران کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں وہ مر گیا ہے، تو ایک لفظ ہے ادموا، کہنے جی ادموا انہوں کہہ دیو، ادموا، ادھا مرا ہویا۔ تو میں نے اس کے لیے ایک لفظ ویسے کہہ دیا تھا کہ وہ زندہ لاش ہے، زندہ لاش، ٹھیک؟ تو یہ جناب علی ایسے لوگ ہیں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے پاکستان کو۔ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نورین نے انڈیا چینل کو کیوں انٹرویو دی ہیں، ایک نہیں 5 انٹرویو دی ہیں 5 چینلوں کو، اور انڈیا بغلیں بجا رہا ہے۔ انڈیا کوئی فکر، انڈیا نے یہ تماشا شروع کیا تھا کہ عمران مار گیا جی، مار گیا، وہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان انڈیا سے بھی امداد لے سکتا ہے، افغانستان سے بھی لے سکتا ہے اپنے بچانے کے لیے، یہ سوچ لو۔ ابھی تو آصم منیر کا ڈنڈا ہے نا، تو یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں، ورنہ یہ دیر نہ کرتے، یہ کہتے جیل توڑو، جیل پہ بم گیٹ پہ مارو، یہ ہے وہ ہے۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمران خان کے ساتھ سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی۔ سیاسی ملاقات کیوں بھائی؟ وہ ملزم سے مجرم بن گیا ہے، وہ پارٹی چلا رہے ہیں۔ آج پرویز رشید صاحب سینیٹر نے کیا کہا ہے کہ اڈیالہ بنی گالا اس کا دفتر بنا ہوا ہے، امین گنڈاپوری جب آ کے ملاقات کر لیتا تھا۔ کوئی سیاسی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ بہنیں کریں ملاقاتیں، بھانجے کریں ملاقاتیں، بہنوئی ملاقاتیں کریں۔ اول تو کوئی بہنوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، خالی بہنیں ہی آپ کو نظر آتی ہیں، کبھی کوئی بہنوئی نظر آئے نہیں ہے۔ وہ حفیظ اللہ نیازی ہے، وہ ماشاءاللہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں
کہ سیاسی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، حکومت اس کے اوپر موقف اپنا اپنائے، ڈنڈے سے کہے کہ نہیں ملاقات ہوگی افریدی کی، روز جلوس لے کے آ جاتا ہے، بہنوں کی ملاقات بنتا ہے حق، یہ ہم کہہ رہے ہیں، غصے میں ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں، بہنیں ملاقات کریں، اور سیاسی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے۔ اڈیالہ کو گالا نہ بناؤ، اس کو اول تو شفٹ کرو یہاں سے، کیوں نہیں کرتی حکومت شفٹ؟ اس کے لیے ہم جلوس نکالیں، شفٹ کرو اس کو یہاں سے۔ اگلی خبر سر جی، ایک ایئر مارشل دی سزا آ گئی ہے نا، آج فیض دی بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، اس ہفتے آ رہی ہے۔ ایک نیا ایئر مارشل تھا جواد، 14 سال کی سزا ہوئی اسے، 14 سال کی، بڑا عہدہ تھا، پورا فیض حمید جیسا عہدہ تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، اس کا بھائی ایک ہوتا ہے امریکہ میں، اس کو پاکستان ایئر فورس کے اور پاکستان آرمی کے خفیہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، جو راز ہوتے ہیں جو نہیں دیے جاتے، وہ اس نے دیے تھے امریکہ میں بیٹھے ہوئے بھائی کو، اور وہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے امریکہ میں بیٹھے ہوئے بھائی کو پاکستان ایئر فورس، نیوی اور فوج کے خفیہ راز دیے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایٹم بم کہاں پڑا ہے جی، چشمہ براج میں پڑا ہے، مانسیرا کی پہاڑیوں میں پڑا ہے، یہ اسلام آباد کے کہوٹا پلانٹ میں پڑا ہے، وہ گوادر میں پڑا ہے، وہ جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا وہاں پڑا ہے، ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ صرف چیف آف آرمی سٹاف کو پتا ہوتا ہے، وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خفیہ یہ معلومات دے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی خفیہ ملاقات انہوں نے باتیں بتائی ہیں اپنے بھائی کو امریکہ میں، جس کی وجہ سے اس کو 14 سال سزا ہوئی ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیں، آج فیض حمید کو 14 سال سے کم نہیں ہوگی سزا، یہ نوٹ کر لیں، بالکل نوٹ کر لیں، 14 سال سے کم سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک اور تو اچھی خبر بھی پھر دے دیں، انہوں ذرا اپنے حساب نال تسی پھر کر لینا، ٹھیک ہے۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے حلقوں میں یہ پریشر بن رہا ہے کہ جناب، ویسے تو شہباز شریف صاحب کو ہم 100 میں سے 100 نمبر دے رہے ہیں، مریم نواز کو 100 میں سے 200 نمبر دے رہے ہیں، جو ہم دے بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے، کام کے لحاظ سے۔ لیکن نون لیگ میں یہ ایک ماحول بن رہا ہے کہ اب نون لیگ کو سادہ اکثریت مل گئی ہے پیپلز پارٹی کے بغیر۔ سب سے بڑا اعتراض تو پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے بھائی، کیوں نہیں بنیں گے؟ انہیں پتا تھا نا کہ ہمارے بغیر یہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اب وہ پریشر ختم ہو گیا، نون لیگ کے 4 ووٹ زیادہ ہو گئے اکثریت میں پیپلز پارٹی کو نکال کے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ماحول بن رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہم شہباز شریف کو 100/100 نمبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقی 3.5 سال کے لیے شہباز شریف صاحب کی بجائے نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے۔ کیا آپ یہ جو ماحول بن رہا ہے، کیا آپ اس ماحول کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ تھوڑا سا کمنٹس کر کے بتا دیں، یا آپ کو یہ کیسا لگا ہے کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم وہ بنے کہ نہ بنے؟ آپ کے کمنٹس نواز شریف صاحب کے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو قانونی ٹی وی ہے سب نون لیگ والے دیکھتے ہیں، ایک کارکن سے لے کے نواز شریف تک، ٹھیک ہے۔ یہ ٹی وی نون لیگ کا ٹی وی ہے جی، یوتھی ادھر سے ہٹ جائیں یوتھی ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بالکل، ٹھیک ہے سر جی۔ یہ پاکستان کا چینل ہے، یہ فوج کا چینل ہے، یہ منصف امان کا چینل ہے، یہ نون کا چینل ہے، یہ آپ کا چینل ہے، یہ میرا چینل ہے، تیرا چینل، میرا چینل، قانونی چینل، ٹھیک ہے سر جی۔ اب آخر میں جی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آپ کو پتہ ہے، بحریہ ٹاؤن لاہور، بحریہ آرچرڈ، بحریہ ٹاؤن، بحریہ نشیمن، جتنے بحریہ والے تھے نا ان کی بجلی پرسوں کاٹ دی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بحریہ کی ایک ہی تو خصوصیت تھی کہ سر جی آؤ بحریہ آ جاؤ، ایتھے بجلی نہیں جاندی یہی تھا نا۔ تو وہ سر جی آپ کو پتہ ہے ملک ریاض بحریہ والے کے حالات بڑے خراب ہیں، اس نے بھی عمران کو ہاتھ لگا لیا تھا، گندے عمران کو، جو بھی ہاتھ لگائے گا سونے سے مٹی ہو جائے گا۔ ملک ریاض بحریہ کو کوئی ہاتھ ڈال سکتا تھا؟
उसने इमरान की हिमायत की तो वो आ गया जनाब 190 मिलियन पाउंड केस का, आपको पता ही है। हमने तो मेरी उसको कहा था कि जनाब हुकूमत से सुलह करो, 190 मिलियन पाउंड अदा करो, पैसे दो और वापस पाकिस्तान आओ। मलक रियाज बहरिया इस बात पे सोच रहे कि आओ, या वादा माफ गवाह बन के आओ कि मुझे इमरान ने इस्तेमाल किया, ये कह दो। बड़े इमरान का कोई हामी, इमरान किसी का नहीं है। इमरान अगर वजीर आजम बनता ना अभी दोबारा, उसने रियाज बहरिया को सबसे पहले अंदर करना था। जैसे अलीम खान की छुट्टी कराई, जैसे असद उमर की छुट्टी कराई, जैसे अपने करीबियों की वो करता है, वो तो जनाजों में भी नहीं जाता। आप उससे अच्छाई की उम्मीद रखते हैं? तो मलक रियाज बहरिया के जनाब उन्होंने परसों बिजली काट दी, 24 घंटे बिजली नहीं थी। ये मैं आपको बिल्कुल फ्रेश मालूमात दे रहा हूं, 24 घंटे बिजली नहीं थी। क्यों नहीं थी? बहरिया का मलक रियाज बहरिया कट्ठी बिजली खरीदता है वापडा से, ठीक है, और उसका मंथली बिल कितना है? 70 करोड़ रुपया मंथली बिल है, 70 करोड़। बहरिया नशेमन, बहरिया टाउन, बहरिया आर्चर्ड, ये इसकी वो कट्ठे बिजली खरीदते हैं। तो वो इन्होंने ना उनको चेक दिया इन्होंने, इंतजामिया ने, बहरिया इंतजामिया ने चेक दिया, उन्होंने चेक नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने चेक नहीं लिया। तो चेक नहीं लिया जब, तो उन्होंने उनकी बिजली काट दी। वैसे भी मलक रियाज की आपको पता है हुकूमत के साथ टसल चल रही है, वो आ नहीं रहा, वो मफरूर बना बैठा है। इसलिए हम कहते हैं मलक रियाज बहरिया आए, और उसका बड़ा एहसान है एक तरह का हमारी कौम के ऊपर कि उसने एक लिविंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को दिया है। बस इमरान की हिमायत छोड़ दे, हम ये कह रहे हैं, और हकीकत बताएं, इमरान को वादा माफ गवाह बन के आ जाए, ये दोबारा कह रहा हूँ। अच्छा जी, तो वो 70 करोड़ का उनका बिल चेक दिया, वो उन्होंने लिया नहीं, बिजली काट दी। फिर इन्होंने नकद जाके जमा कराए, कितने? वैन में पैसे जाके 57 करोड़ जमा कराया। तो उन्होंने कल मगरिब को बिजली बहाल कर दी, और बिजली के जाने से फिर बिजली पानी का भी मसला हो गया। आपको पता है कि बिजली बहरिया हर घर से 3,000-4,000 रुपया ये मेंटेनेंस का वसूल करता है। उनके पास पैसे हैं, ये नहीं कि पैसे नहीं है। वो चेक दे रहे थे, चेक नहीं लिया, उन्होंने जाके फिर नकद दे दिए वापडा वालों को, 57 करोड़ दे दिया, टोटल 70 करोड़ था, ठीक है। तो बिजली बहाल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ लोग परेशान ना हो, पैनिक ना हो, और ये इसकी वजह से ये पूरे मीडिया पे फैल गया है। तो मैंने कहा ये भी आपको इसकी हकीकत आपको बता दूं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फौरी तौर पे जो नए लोग हैं जो अभी तक शामिल नहीं हुए, वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी उनसे हम फीस लेंगे, वो इसमें शामिल हो जाएं। अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते केस लगने वाला है, फैसले के लिए लगेगा इंशाल्लाह, आप फैसले के लिए लगेगा। तो जिन्होंने केस नहीं ना किया वो फिर पछताएंगे कि यार हम केस क्यों नहीं किया। उनको ही फायदा होगा जो पटिशनर है, जो हाई कोर्ट में आए हैं, जो इंज करके बैठे ने कि जनाब ओदा कुछ बनेगा तो फिर मैं करांगा, फिर जड़ा ना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर अदालतों में ये नहीं होता, जब कानून बनता है तो उस दिन से बनता है, जिस दिन बनता है उस दिन से लागू होता है। इसलिए आप इंतजार ना करें, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये हमें आप जनाब इस पते पे अपना शनाख्ती कार्ड भेजें व्हाट्सएप पे। और ओवरसीज़ वाले हमारे दोस्त भी रब्ता करें, और पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन भी रब्ता करें पूरे पाकिस्तान से, जिन्होंने अब तक रब्ता नहीं किया, वो उनको कह रहा हूँ, नए लोगों को। ठीक है सर जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।